کہ آپ فرما رہے تھے کہ آدمی کا فتنہ اس کے اہل میں بھی ہوتا ہے، اس کے مال میں بھی اور اس کے پڑوسی میں بھی، اور اس کو نماز مٹاتی ہے، روزہ مٹاتا ہے اور صدقہ مٹاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے متعلق سوال نہیں کیا، میں نے آپ سے ان فتنوں کے متعلق پوچھا ہے جو یوں آئیں گے جس طریقے سے سمندر کی موجیں آتی ہیں۔ کہنے لگے کہ ان کے علاوہ ایک اور دروازہ بھی ہے جو بند ہے، فرمایا کہ وہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ اس کو توڑا جائے گا، اور فرمایا کہ اس کے بعد وہ قیامت تک وہ دروازہ بند نہیں ہوگا۔ کہتے کہ مسروق سے انہوں نے پوچھا کہ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ دروازہ کیا ہے یا اس کو کوئی جانتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ فرمایا کہ وہ یوں جانتی ہیں جس طریقے سے آنے والی کل ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ باب اصل میں چل رہا ہے ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ فتنے کے متعلق کسی بندے کو کوئی حدیث یاد ہو تو وہ سنا دے، کیونکہ سرکار کے صحابہ کا معمول ہوتا تھا کہ جب کسی مقام پہ بیٹھا کرتے تھے تو وہاں پہ سرکار دو جہاں سلام کے ایک فرمان کو ضرور سنایا کرتے تھے، اور حکم بھی ہمیں یہی ہے کہ اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس مجلس کے اندر کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہوتی ہیں، تو وہاں پر حکم یہ ہے کہ آپ قرآن کی ایک آیات یا ایک حدیث مبارکہ پڑھ کے اپنے ان ساتھیوں کو سنا دیں، تاکہ اس مجلس کی جو نحوست ہے یا اس مجلس کے اندر جو آپ نے کوئی ایسی بات کی ہے وہ اس حدیث یا قرآن کی آیات کے ذریعے سے مرفوع ہو جائے، ختم ہو جائے، اور پھر اس کی جو نحوست ہے یا اس کا جو وبال ہے وہ انسان پہ نہیں پڑتا۔ تو یہاں پر جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق پوچھا تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور میں جانتا ہوں کہ میں نے سرکار دو جہاں وسلم سے اس کے متعلق جو ہے وہ حدیث سنی ہے۔ وہ حدیث کیا تھی؟ فرمایا کہ آدمی جو ہے اس کو اس کے اہل کے متعلق بھی آزمایا جاتا ہے، اس کے مال میں بھی آزمایا جاتا ہے، اور اس کے پڑوسی کے متعلق بھی آزمایا جاتا ہے۔ یعنی اہل گھر والے اس سے مراد ہیں کہ انسان ان کی محبت میں آ کر کہاں تک جاتا ہے، اور اس کے مال کی بھی آزمائش ہوتی ہے کہ جب رب ذوالجلال اس کو مال دیتا ہے پھر اس کی آزمائش کرتا ہے کہ اس کو کہاں پہ خرچ کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ تیسری چیز ہے اس کا پڑوسی، کہ پڑوسی کے متعلق بھی اس کو آزمایا جاتا ہے کہ اس کا پڑوسی کیسا ہے۔ عزیزان محترم، اس کے متعلق میں آپ کو عرض کروں کہ انسان اپنی اولاد کی محبت میں، گھر والوں کی محبت میں نامعلوم وہ شریعت مطہرہ کا کہاں کیسے قتل کرتا ہے۔ کبھی تو ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حرام کی طرف بڑھتا ہے، حرام کمانے کی جو ہے وہ جسارت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو یہ بھی اس کی آزمائش ہے۔ یا ان کو نماز کا نہیں کہتا، حالانکہ شریعت مطہرہ کے اندر حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ ہر بندہ اپنے ماتحت پر نگہبان ہے۔ خاوند سے اس کی بیوی اور اس کے بچوں کے متعلق پوچھا جائے گا، اسی طریقے سے حاکم وقت سے ان کی رعایت کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تم نے کیسے تربیت کی۔ اور پھل کے قرآن مقدس کے اندر بھی رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اگر آپ گھر میں ہیں، سربراہ ہیں گھر کے، تو اگر آپ کے گھر والے سوئے ہوئے ہیں صبح کو، آپ ان کو نماز کے لیے جگائیں۔ اور سرکار دو جہاں وسلم کا معمول مبارک بھی یہی تھا، سرکار کی عملی زندگی جو ہے وہ ظاہر حیات طیبہ میں، کہ سرکار اپنے ازواج مطہرات کو صبح کی نماز کے لیے، تہجد کے لیے جگایا کرتے تھے۔ تو یہ تعلیم ہمیں بھی ہے کہ ہم بھی جب اپنے گھر میں اٹھتے ہیں صبح کو تہجد کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، دیکھیں کہ اگر ہماری اولاد سوئی ہوئی ہے یا ہماری بیوی سوئی ہوئی ہے تو ہم اس کو بھی اٹھائیں کہ اٹھو نماز ادا کر لو۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے فریضہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ انسان اپنی اہل کی محبت میں بھی آزمائش میں ہوگا، اور پھر مال کی محبت میں کہ مال جب انسان کے پاس جتنا زیادہ آتا ہے اتنی انسان کی ہوس جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، یا پھر اتنا انسان کے معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اگر رب ذوالجلال انسان کو مال دے تو اس کو ایسے مقام پہ خرچ کرے جہاں پہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ انسان کو حکم دیے ہے۔ اور تیسری چیز ہے پڑوسی کی، کہ پڑوسی دعا کرے رب ذوالجلال دنیا میں بھی اچھا عطا فرمائے اور آخرت میں یعنی قبر کا بھی پڑوسی اچھا ہو۔ میں اشرف علی تھانوی کا ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ اس کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے ایک کمہار سے رحمانی سے گھڑا خریدا ہے، اور جب میں اس کے اندر پانی ڈالتا ہوں تو وہ پانی آگ کی طرح ابلنے لگ جاتا ہے، یعنی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ اس کو ہم نے آگ پہ رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو اس کو بنانے والا ہے نا، ان سے پوچھو کہ اس نے مٹی یہ کہاں سے لی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ مٹی تم نے کہاں سے لی، تو اس نے کہا کہ فلاں کا جو قبرستان ہے
اس کے ساتھ ایک مقام تھا، وہاں سے میں نے قبر لی ہے۔ تو اشرف علی تھانوی نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ یہ مٹی اس مقام پہ ہے کہ جہاں پہ ایک قبر تھی، اور اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا۔ اس عذاب کی نحوست کی وجہ سے جب تم نے یہ مٹی کا گھڑا بنایا ہے، اس میں تم نے پانی ڈالا ہے، تو اس وجہ سے یہ پانی جو ہے وہ اس میں ابل رہا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اگر دنیا میں پڑوسی اچھا نہیں ہے، برا ہے، تو اس کا بھی انسان پر کافی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یوں ہی اگر قبر میں پڑوسی اچھا نہیں ہے، برا ہے، تو اس کے بھی اثرات انسان پہ مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے دعا کیا کریں کہ رب ذوالجلال دنیا میں بھی پڑوسی اچھا عطا فرمائے، اور پھر برزخی زندگی میں بھی پڑوسی اچھا ہو، اور پھر میدان معاشر میں بھی اچھا ہو۔ اور اس کے بعد سرکار دو جہاں وسلم نے پھر اس کا حال بھی بتلایا کہ ان تینوں فتنوں سے انسان محفوظ کیسے رہ سکتا ہے۔ سرکار نے فرمایا محفوظ اس طرح رہ سکتا ہے کہ وہ نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے اور صدقہ بھی کرے۔ گویا کہ جب یہ تین کام انسان کر لیتا ہے، نماز، روزہ اور صدقہ، تو انسان ان فتنوں سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ اے بلال تم اسی نماز کے ذریعے سے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ لہذا جب انسان نماز پڑھتا ہے تو یہ مومن کی معراج ہے، اس سے انسان کا دل و دماغ پاک صاف ہوتا ہے۔ پھر یوں ہی جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے سے ہی انسان کی جو اندرونی کیفیت ہے، روحانی قوت ہے، وہ انسان کی مضبوط ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر بزرگان دین ہمیشہ روزے سے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو کافی سارے گناہ ایسے ہیں جن سے انسان بچا رہتا ہے، تو اس لیے انسان جو ہے وہ روزہ بھی رکھے، یہ ماہ مبارک کے حوالے سے۔ اور جہاں پر تعلق ہے صدقے کا، تو صدقہ جو ہے یہ بھی انسان کے گناہوں کو یوں مٹاتا ہے جس طریقے سے جو ہے وہ لوہے سے کو جو ہے وہ اگر زنگ چڑھ جائے تو آگ اس کو ختم کرتی ہے، یوں ہی صدقہ انسان کی جو ہے وہ ان گناہوں کو پاک و صاف کرتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے ان چیزوں کے متعلق سوال نہیں کیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس فتنے کے متعلق سوال کیا ہے جس طرح یوں آئے گا جس طریقے سے سمندر کی موجیں یا اس کی لہریں یعنی بتدریج آتی ہیں، بڑھتی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں میں وہ جانتا ہوں کہ وہ ایک دروازہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فاروق اعظم نے کہ کیا اس دروازے کو کھولا جائے گا یا اس کو توڑا جائے گا؟ بڑے یعنی پوشیدہ الفاظ ہیں، ایک راز کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ کھولا نہیں جائے گا بلکہ اس کو توڑا جائے گا۔ فرمایا کہ اس کے بعد پھر ایسا فتنہ آئے گا کہ وہ قیامت تک رہے گا، وہ کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ اس سے مراد تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، کہ فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ ان کو شہید کیا، یعنی توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ دروازہ توڑ کے یا پھر اوپر سے نقب لگا کے اندر داخل ہوں گے اور وہ ان کو شہید کریں گے، اور پھر یہ فتنہ تا قیامت برقرار رہے گا، ختم نہیں ہوگا۔ تو یقیناً ایسے ہی ہوا۔ پھر جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی تو پھر اس کے بعد فتنوں نے جنم لیا اور فتنے بڑھے، اور دن بدن پھر وہ بڑھتے ہی چلے گئے۔ پھر مولا کائنات کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے، پھر جنگ صفین ہو یا پھر جنگ جمل ہو یا اس کے علاوہ غزوہ اپنا میدان کرب و بلا کا واقعہ ہو، یہ پھر سارے سلسلے جو ہے وہ بعد میں بڑھتے چلے گئے۔ آپ نے فرمایا ہاں اس فتنے کے متعلق جو ہے وہ میں تو اس سے پوچھ رہا تھا کہ یہ کیسے ہوں گے۔ تو لہذا کوشش کریں کہ اس ماہ مقدس کے جتنے بھی فیوض و برکات آپ حاصل کر سکتے ہیں، ہر بندے کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے دل و دماغ کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں، کہ برے خیالات، برے وسوسے اور بری صحبت، بری سوسائٹی سے انسان محفوظ رہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ اپنی جو روحانی قوت ہے، انسان کا جو باطن ہے، اس کو صحیح معنوں میں جلا دے سکے، اس کو روشن کر سکے۔ جب یہ روشن ہو جائے گا پھر کائنات کی کوئی چیز انسان کے لیے جو ہے وہ جنت میں داخلے کے لیے کوئی معنی نہیں ہوگی۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو ان تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے۔